الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مل کے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے سب پڑھیے زلف دیکھی
بعد از حمد و ثنا لائق صد تحسین و تکریم و اکرام تشریف فرما جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ ماہ شعبان المعظم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس ماہ مقدس کی جہاں بہت ساری خصوصیات اور فضیلتیں اور عظمتیں زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں، وہاں آقا علیہ السلام کی زبان اقدس و اطہر و اکمل سے ایک فضیلت یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ اس ماہ مقدس کے نصف یعنی درمیان میں ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کے اندر خالق کائنات آئندہ سال تک آنے والے تمام امور کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور اس رات مبارک کے اندر جتنے بھی امور ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی وہ امور سر انجام دینے والے فرشتے ہوتے ہیں خالق کائنات ان کے سپرد فرماتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی کے مقدر میں اگر موت لکھی ہے تو اس کا پروانہ موت جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس رات لوگوں کے امور لکھے جاتے ہیں، حالانکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے رات ان کی شادی ہوتی ہے، لیکن خالق کائنات کے ہاں وہ مردے لکھ دیے جاتے ہیں، ان کی موت لکھی جاتی ہے، اور وہ مکان بناتے ہیں ان کی موت لکھی ہوتی ہے، وہ بستیوں کی آبادکاری کا سوچتے ہیں، حالانکہ موت ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں اگلی سانس لینا نصیب ہے بھی کہ نہیں، لیکن ہم خوش نصیب اس لیے ہیں کہ ہم یہ جو سانسیں حالیہ سانسیں لے رہے ہیں ہم رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ خالق کائنات کی عطا ہے، یہ اس کا لطف اور اس کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بلایا۔ میں اکثر اوقات یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم سے حسن میں بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ہم سے مال و دولت میں بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، قوت بازو میں جو ہے ہم سے کئی بڑے بڑے زور بر موجود ہیں، لیکن خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو چنا۔ ہمارا یہاں مسجد میں آنا اس بات پر دلالت ہے کہ ہم رب کے پسندیدہ ہیں، ہم کیا ہیں؟ رب کے پسندیدہ ہیں، اور رب نے ہمیں چنا ہے، کیونکہ محلے کا کوئی بڑا آدمی اگر کسی کو اپنے گھر بلانا نہ چاہے تو اس کے لیے اس کے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا۔ مجھے اور آپ کو خالق کائنات نے اگر اپنے گھر بلایا ہے تو یقیناً اس نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، اور ہم اس کی نگاہ میں ممتاز ہیں۔ اب جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ جو بے نمازی ہیں ان سے مخاطب ہو کے کہا کرتے تھے، بے نمازیوں یہ نہ سوچو کہ تم نماز جو ہے تم نماز نہیں پڑھ رہے، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے کہ خالق کائنات تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونا گوارا ہی نہیں کرتا۔ تو یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بلایا اور اپنا اور اپنے پیاروں کا تذکرہ خیر سننے کی اور پھر عبادت کے لیے انتظار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے سورہ دخان ہے 25واں پارہ ہے، سورہ دخان کی ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں خامین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اس لیے کہ ایک روایت ہے کہ جب حروف مقطعات لائے گئے کاف آیا عین صاد، تو حضور علیہ السلام کے بعد جبریل امین آئے
لگے آقا کاف آپ نے فرمایا علم تو کا مطلب ہوتا ہے میں جانتا ہوں، میں جان چکا ہوں. فرمایا علم تو آپ نے فرمایا عین یا عین صاد ترتیب سے لفظ ادا کی حضور نے ہر لفظ پہ فرمایا علم تو. صدیق حضرت جناب جبریل امین کہنے لگے آقا جب سے بارگاہ خداوندی سے یہ آیات صحیفہ لے کر آیا ہوں اس وقت سے سوچ رہا ہوں کہ ان کا مطلب اور مقصد کیا ہے. آقا میں سرے رسنے سے سوچتا رہا، مجھے ان کا معنی اور مفہوم سمجھ نہ آیا. آقا آپ کہتے ہیں عالم کو میں نے جان لیا کہ کاف یا عین صاد کا کیا مطلب ہے. تو حضور نے فرمایا جبریل یہ یا پیغام بھیجنے والا جانتا ہے یا پیغام لینے والا جانتا ہے. تم پیغام لانے والے ہو، تمہاری جو ڈیوٹی ہے تم وہی کرو. یہ محبوب کی راز و نیاز کی باتیں ہیں. تو یہاں بھی سورہ دخان کے ابتدائی جو ہے حصے میں خالق کے کائنات نے اولا حروف مقطعات میں سے وہ ذکر کیا، فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی. فرمایا انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات کے اندر. بے شک ہم نے اس کتاب عظیم کو نازل کیا برکت والی رات. فرمایا انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. یہاں علماء کرام کی دو جماعتیں ہیں نزول قرآن کے اندر. بعض فرماتے ہیں کہ قرآن مجید شب قدر کے اندر نازل ہوا، اور بعض فرماتے ہیں کہ شب برات کے اندر نازل ہوا. شب قدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں آتی ہے، 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 21ویں یا 29ویں، یہ ان راتوں میں سے 7 راتوں میں سے کوئی رات ہے. اور شب برات جو ہے یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے. اب ہمارے علماء نے اس میں بڑی اچھی تطبیق فرمائی. کیا علماء کے یہ جو دو قول ہیں، ایک کہتے ہیں 15 شعبان المعظم اور ایک کہتے ہیں کہ 21 23 25 یا 29 رمضان المبارک. کتنا بڑا فاصلہ ہے، بڑا تعداد ہے. علماء فرماتے نہیں، جو علماء فرماتے ہیں 15 شعبان المعظم کو قرآن نازل ہوا وہ ٹھیک فرماتے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ شب قدر میں نازل ہوا وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جب لوگ سے فرشتے کے حوالے کیا گیا اس وقت 15 شعبان المعظم تھا. لوہ قلم کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، اس کے بارے میں حضرت اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. تو یہ خالق کائنات نے جو فرشتوں کے حوالے کیا قرآن پاک کو لو سے، اس وقت رات تھی 15 شعبان المعظم، اسے لیلۃ البراءت کہا جاتا. اچھا، برات کا معنی ہوتا ہے اظہار علم، یعنی فرض کیجئے آپ کا کوئی بیٹا اللہ نہ کرے کوئی بندہ نافرمان ہو جائے تو والد اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے قول و فعل سے برات کا اظہار کرتا ہوں، آج کے بعد میں اس کی کسی قول و فعل کا لین دین کا ذمہ دار نہیں. تو یہ لیلۃ البراءت اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس رات مسلمانوں کو دوزخ سے چھٹکارے کے پروانے ملتے ہیں، اور کہا جاتا ہے مومنو آج کی رات کو جو ہے خالق کی کائنات نے دوزخ سے آزاد فرما دیا. تو جو علماء کا دوسرا طبقہ جو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 4 راتوں میں سے کسی ایک رات یعنی شب قدر میں نازل ہوا، اسے خالق کے کائنات نے سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. فرمایا وہ اس لیے کہ جب قرآن مجید آسمان دنیا پر لایا گیا تو اس وقت رمضان کے آخری عشرے میں سے کوئی مبارک اور 7 رات تھی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. تو لیلۃ القدر
براءت یعنی شب براءت اور شب قدر دونوں جو ہے یہ قرآن مجید کے نزول کے اوقات ہیں۔ بہرحال یہ جو شعبان المعظم کی رات ہے، اب سے تقریباً 5 دن بعد شب برات ہے، اور حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور ترمذی شریف میں اس کو نقل کیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سماعت فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے تو اس رات کو جاگا کرو، اس رات کو کیا کیا کرو؟ جاگا کرو، اور خالق کے اور پھر وہاں اعلان فرماتے ہیں کوئی رحمت طلب کرنے والا اور مغفرت طلب کرنے والا کہ رحمتوں سے اس کی جھولی بھر دی جائے اور بخششوں کے اس کو دی جائے۔ کتنی بڑی شان کہ ایک طرف صراحتاً 4000 سال لگاتار عبادت اور ایک طرف 2 رکعت نفل۔ رب کو منانا کتنا آسان ہے، دنیا والوں کے ہم پاؤں پکڑتے ہیں لیکن وہ راضی نہیں ہوتے۔ خداوند عالم کتنا قریب رہا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کل میدان معاشر کے 1000 سجدے کسی کام کے نہیں ہیں دوستو، آج کا ایک سجدہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جو ہے 1000 سجدوں سے آپ کو نجات دیتا ہے۔ اور نزہۃ المجالس کے اندر ہی حضرت مالک بن دینار کا بھی ایک واقعہ نقل ہے۔ حضرت مالک بن دینار اللہ کے بہت بڑے ولی بزرگ گزرے، لیکن قبل از ولایت ملنے سے قبل یہ بہت بڑے شرابی تھے، اتنے بڑے شرابی تھے کہ پورے شہر کی جتنی شراب ہوتی نا، اچھی قسم کی شراب، اس کو خرید کر لاتے اور محفل سجاتے اور بڑے بڑے آثار وائر کی محفل میں آنے شراب پیا کرتے۔ اور حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو بھی یہی ہوتا تھا کیونکہ میری حیات نشے میں گزرتی تھی۔ اور فرماتے ہیں اس سے قبل کچھ عرصہ قبل میری ایک بیٹی فوت ہو گئی جس کی عمر صرف 2 سال تھی۔ وہ بیٹی جب میں شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتا تو وہ بیٹی جتنی بھی شراب کی بوتلیں ہوتی ان کو گرا کے توڑ دیتی۔ کہ لگے وہ کم سنی میں نابالغی کی عمر میں وصال پا گئی، دکھ تو مجھے بڑا ہوا لیکن کہنے لگے وقت بڑا مرم ہوتا ہے، ایسا سا دکھ چل گیا۔ 15 شعبان المعظم کی رات آئی، کہنے لگے میں شراب پی کے سو گیا، وہی رقص و سرور کی محفل سجائی، سجا کے سو گیا۔ کہنے لگے جب سویا تو خواب میں نے دیکھا عجیب منظر کہ میدان معاشر ہے، روز معاشر ہے، لوگوں کے حساب کتاب ہو رہے ہیں، اور جہاں میں کھڑا ہوں وہاں دور سے میری طرف ایک اژدہا بہت بڑا سانپ جو ہے وہ پھن اٹھائے میری طرف آ رہا ہے۔ کہنے لگے میں نے دوڑ لگا دی، جب دیکھا کہ میری جانب آ رہا ہے تو میں نے دوڑ لگا دی۔ کہنے لگے جب میں نے دوڑ لگائی تو رستے میں ایک بزرگ ملے جو بالکل لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا حضور بابا جی آج مجھے بچا لیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا میری حالت تو دیکھ، میں انتہائی کمزور اور ناتواں ہوں، میں اپنا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تیرا کیا دفاع کروں گا؟ کہنے لگے میں آگے کو چھوڑا۔ پھر جب کوئی اور سہارا نہ ملا پھر لمبا چکر کاٹ کے پھر ان بزرگوں کے پاس آیا تو بارے دیگر بزرگوں سے التماس کی بابا جی مجھے بچا لیجئے۔ تو بزرگوں نے کہا بیٹا میں نے پہلے تم سے کہا ہے کہ میں کمزور ضعیف اور ناتواں ہوں، میں تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں، بیٹا تو ایسا کر سامنے وہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ چلا جا، وہاں مسلمانوں کی امانتیں دفن ہیں اور جن جن کی امانتیں ہوگی ان کی بخشش بھی ہو جائے گی اور ان کو چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ اگر تیری بھی کوئی امانت وہاں دفن ہوئی تو وہاں دروازہ کھلے گا، تو اندر چلا جائے گا، اژدہا سے تو محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت مالک بن دینار دیکھ خواب رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ بدن پہ کپ کپی تاری ہے،
کہنے لگے میں نے پھر دوڑ لگا پہاڑ کی جانب گیا، جب دروازہ میں پٹایا تو اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا انا مالک بن دینار، میں مالک بن دینار ہوں۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں پوچھنے آیا ہوں کہ کیا یہاں میری کوئی امانت ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کیا تیری کوئی نابالغ بچی فوت ہوئی ہے یا بچہ؟ کہا میری 2 سال کی نابالغ بچی فوت ہوئی ہے۔ کہا ہاں واقعی جن کے نابالغ بچے مر جائیں اور رب کے حضور امانتیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے والدین کی شفاعت کرتے ہیں، جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پھول چلے جاتے ہیں وہ دکھی نہ ہوا کریں۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص کوئی نابالغ بچہ فوت ہو گیا، کل قیامت کے دن اگر وہ گنہگار بھی ہوا، وہ بندہ گنہگار ہوا تو بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا پلو پکڑ لے گا اور باپ کو دوزخ میں جانے نہیں دے گا، اور وہ کہے گا مالک یا مجھے دوزخ میں بھیج یا میرے والد کو میرے ساتھ جنت میں بھیج۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ والد جو ہے وہ دوزخ میں جائے اور میں جنت میں جاؤں۔ وہ کہے گا اور کھڑیا یہ ہے کہ کوئی جنتی دوزخ میں نہیں جا سکتا، کوئی جنتی دوزخ میں نہیں جا سکتا، لیکن دوزخی اپنا حساب اور کتاب بھگتنے کے بعد، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جا سکتے ہیں۔ خالق کے کائنات فرمائیں گے اب اس بچے نے جو شفاعت کر دی ہے لہذا گنہگار باپ کو بخش دو، دونوں باپ بیٹا جنت میں چلے جائیں۔ تو اسی امانت کا ذکر کیا، کہا ہاں تیری بھی ایک امانت ہے، پھر آ جا۔ کہنے لگے جب دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی دور سے دوڑ کے آئی اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگی، قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ابا جان أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا ایمان والوں کا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ان کے دل خالق کے کائنات کے ذکر سے جو ہے وہ خشیت اختیار کرے، خالق کے کائنات کے ذکر کی جانب لگے۔ اب بھی مومنوں میں وقت نہیں آیا۔ کہنے لگے جب بیٹی کے یہ دل میں اترنے والے جملے سنے تو کہنے لگے فوراً آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا میں تو بستر پہ ہوں اور خالق کے کائنات کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر اور احسان کہ تو نے مجھے سانسیں عطا کی، اگر میں سچ کا مر گیا ہوتا تو میرا کیا بنتا۔ دوستان گرامی قدر، کتنے ہم میں سے میرے سمیت کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سارا دن گناہوں میں گزرتا ہے، رات کو بستر پہ جاتے ہیں تو کیا پتا ہمارا وہ سونا ابدی سونا ہو جائے۔ تو جب بھی دن گزار کے رات کا وقت آئے تو رب کے حضور سجدہ گزار ہوا کرو، سجدہ ریزیاں کیا کرو۔ رب کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جو مخلوق سے چھپ کر کی جائے۔ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا کہ چلو تو 4 بندے دیکھ رہے ہو تو تب نمازیں پڑھیں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ، ایک بندہ تھا عبد الکریم، وہ ایک مرتبہ حج کرنے گیا، حج کر کے جب واپس آیا نا تو اس نے گھر کے باہر تختی لگا دی حاجی عبد الکریم۔ تو اسی محلے میں ایک اور بندہ رہتا تھا عبد الرحیم، جو مسجد میں پنجگانہ نماز باجماعت پڑھتا تھا، اذان وغیرہ دیتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا جو ہے عبد الکریم تھا حاجی عبد الکریم ہو گیا، وہ گیا پینٹر کے پاس، کہنے لگا ایک تختی اور لکھو۔ کہا کون سی؟ کہا لکھو نمازی عبد الرحیم۔ اب جب دونوں کے گھر آمنے سامنے تھے، ادھر حاجی عبد الکریم کی تختی لگی، وہاں نمازی عبد الرحیم کی، تو وہ حاجی صاحب نکلے، انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج کر کے آیا ہوں اور تب اس لیے حاجی لکھایا ہے، تو نے نمازی کیوں لکھایا؟ اس نے کہا حضور زندگی میں کتنے حج کیے ہیں؟ کہا صرف ایک۔ کہا میں تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، آپ 1 مرتبہ حج کر کے آئے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا لیا ہے، میں تو دن میں 5 مرتبہ رب کے حضور سجدہ رہے ہو تو میں نمازی نہیں لکھوا سکتا۔ اصل میں مسئلہ اس کو سمجھانا تھا کہ دکھلاوے کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے لوگوں میں سے خشوع اور خضوع اٹھایا جائے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو خالق کے کائنات کی رضا کے مطابق پڑھنے والا ہو۔ آج ہماری مسجدیں، ہمارے علماء
واویلا کر کے رو رو کے زاریاں کر کے تھک جاتے ہیں. 4 سے 5 نمازی مسجد میں نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ ہماری اپنی نمازیں دکھلاوے کی. ہم کسی کو کیا گلا کریں؟ ہم نے تو اپنے سینوں سے جو ہے دولت ایمانی کو کھو دیا. لیکن کھونے کے بعد بھی ہمارے سینے جو ہیں وہ اکڑے ہوئے ہیں. کسی عاشق نے کہا تھا وائے ناکامی کہ بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیرو جاتا رہا. ہمیں احساس تک نہیں ہے. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. وارثان اگر آپ کو ممبر کا لگتا ہے ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، جس کی وجہ سے لوگ ہمیں جو ہے وہ عزت اور وہ تقویت نہیں دیتے. لوگ ہماری بات کو جو ہے اتنا پریارٹی نہیں دیتے. کاش انداز بیاں اگر سے میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہم نے تو نمازیں رب کے لیے پڑھنا ہی چھوڑ دی. اب جب ایسا نہیں ہے کہ خشوع اور خضوع کا، جب خشوع اور خضوع نہیں ہے تو پھر عبادت کی خلافت اور لذت کہاں؟ پھر تو حضور نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ کہاں نماز روکے گی جب نماز دکھاوے کی ہے؟ یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ رات عبادت کے لیے ملی. اس کو یوں ہی ضائع نہ کر دینا. اس رات کے اندر بہت سارے نوافل کی بہت ساری عظمتیں، فضیلتیں اور تذکرے آئے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا عمل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر وہ آپ کر لیں اور عشاء کی نماز اگر باجماعت پڑھ لیں، پھر اگلے دن صبح فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے عبادت کرنا ہے. رمضان شریف کے لیے جنریٹر کی اشد ضرورت ہے اور اس مرتبہ اعتکاف والوں کی بھی کافی تعداد ہوگی. تو کیونکہ 18 تاریخ کے بعد جو ہے وہ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں چندے کے لیے، تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ابھی سے آپ لوگ تعاون فرمائیں، تاکہ آپ کو پتہ ہے 2 بجے بجلی چلی جاتی ہے، پھر وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں بندے، پھر وہ اپنے پسینے کی فکر رہتی ہے. ویسے بھی ہماری نمازیں ایسی نام سے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، اور پھر اوپر سے وہ جو اور جو ہے وہ ظلم یہ کہ بجلی بھی چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے متبادل انتظام جو ہے وہ انتظامیہ نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگ جنریٹر کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹل آپ کو جو ہے بجلی جو ہے ملتی رہے، بجلی آئے یا جائے، لیکن آپ اپنی عبادت کا مطلب جو ہے بالکل سکون سے اور ٹھنڈے جو ہے ماحول میں ادا کر سکیں. تو اس کار خیر میں بھرپور جو ہے انتظامیہ کے ساتھ تعاون فرمائیں. یہ آپ ہی کی محنتوں اور محبتوں سے جو ہے یہ چمنستان جو ہے یہ اس حال تک پہنچا ہے. خالق کائنات اس کو جو ہے ہمیشہ ابد الآباد قائم و دائم رکھے، انتظامیہ کی روزیوں میں بھی برکت پیدا فرمائے. تو عرض میں کر رہا تھا 15 شعبان المعظم شب برات، ایسی رات کہ جس رات دوزخ سے چھٹکارے کا اعلان. لیکن چند ایسے ہیں حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی. سب سے پہلا بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، لمبے لمبے سجدے کیے، گھر گیا ماں کو آنکھیں دکھائی، باپ کو آنکھیں دکھائی. ایسے شخص کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گھر میں ماں جو ہے پیار کے کول کے لیے ترسے اور یہ محبتوں کی شیرینیاں محلے والوں میں بانٹتا پھرے. رب کو ایسے جو ہے عبادت گزار کی ضرورت نہیں ہے. پہلا بندہ اس رات جس کی بخشش نہیں ہو سکتی، والدین کا نافرمان. کتنے گھر ایسے ہیں کہ جہاں اگر والد کی گریبان تک ہاتھ نہیں جاتے تو کم از کم والد کی آنکھوں میں آنکھیں ضرور ڈال کے بات کی جاتی ہے. میری کل جو ہے 31ویں سالگرہ ہے. 31 سال گزر گئے. بچپنے کا میں نہیں کہتا، جب سے ہوش سنبھالا ہے خدا کی قسم کبھی والد کے سامنے نماز پڑھنے کی جرت بھی نہیں ہوئی. اور آج ہمارے نوجوان ہیں کہ
बाप अगर कोई बात करता है तो कहते हैं अब्बा जी छोड़ो जी, आपको क्या पता है, आपके दौर में कहा कंप्यूटर लैपटॉप थे, आपके दौर में कहा सोशल मीडिया इतना अजीब था। ऐसी बात नहीं है। उस बाप को नहीं पता तो किसको पता है। मैं अगर आ गया हूँ आज और आज आके कहूँ हाजी साहब आपको क्या पता है कि इन शीशों के पीछे क्या लगा है, तो ये मेरी फैमिली है कि जिनकी आंखों के सामने मस्जिद बनी उनको नहीं पता, और जिनके सामने सामने है, मेरे सामने ज़ाहिरी हिस्सा है, और मैं कहूँ आपको बातिन का नहीं पता, वालिद को पता है बेटा। ये अपने वालिदैन का जवाब नहीं बोलता, मगर ना मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होगा। हुजूर के एक साहबी है, वक्त के मिसाल आया, जुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा, कलमे की तलकीन की जा रही है लेकिन जुबान बंद है। आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसला पेश किया गया। हुजूर फौरन अपने असहाब को लेके चले, घर पहुंचे, कहा इसकी वालिदा वालिद जिंदा है, फरमाया वालिद का विसाल हो गया, वालिदा जिंदा है, लेकिन वालिदा इससे नाराज है। हुजूर ने फरमाया फौरन वालिदा को बुलाया जाए, ये कलमा जो जारी नहीं हो रहा ये खालिक के कायनात की तरफ से कुछ भी नहीं है, ये इसने वालिदा का दिल दुखाया। वो बात वालिदा को बुलाया गया, कहा अम्मा जान कौन सा इसने ऐसा जुर्म किया है जो आप इससे नाराज हैं। कहा जुर्म इसका एक ही है कि जब मैं और इसकी बीवी मिलकर कोई बात करती है, ये मेरी बीवी ये जो है अपनी बीवी की बात को तरजीह देता है, प्रायोरिटी देता है, और मेरी बात को हल्का समझ के छोड़ देता है। बस आता इसने मेरा ये दिल दुखाया। हुजूर सल्लल्लाहु फरमाया आपने नहीं बख्शना। मां ने कहा नहीं। कहा अच्छा फिर साहबा लकड़ियां इकट्ठी करो। लकड़ियां इकट्ठी की तो मां कहने लगी आका क्या कर रहे हैं। कहा जो जिस बदबख्त का वक्त नज़ा हो और कलमा जारी ना हो रहा हो और वालिदैन की नाफरमानी उसके पल्ले हो, उसको जन्नत तो मिल नहीं सकती। जन्नत में जाने से तो रहा, ऐसे को दोज़ख में ही सड़ना चाहिए। अब जब लकड़ियां इकट्ठी होने लगी ना, माँ का दिल तड़पा, औलाद कितनी नाफरमान क्यों ना हो, कितनी जो है वो अक्खड़ मिजाज क्यों ना हो, माँ बाप कभी औलाद को नहीं छोड़ा। एक माँ लोगों के बर्तन धो के 4 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन जब वो 4 बच्चे जवान होते हैं उनसे एक माँ संभाली नहीं जाती। खुदारा अपनी तहजीब की कदर करो। इस्लाम ने जो तुम्हें निज़ाम दिया उस निज़ाम के मुताबिक चलो, मगरिब के पीछे मत चलो। मगरिब की तरफ तो सूरज की जो जमीन से 10 गुना बड़ा है, जब मगरिब की तरफ जाता है तो डूब जाता है, नामो निशान ही नहीं रहता। तो मशरक वाले मशरक से उभरते हुए सूरज की जमीन पर मरकूब तेरा नाम है, कुछ हो के रहेगा। तो हम मशरक वाले, हमें मगरब वालों की तहजीब, ये तो वो ताफुन है मगरब वालों के पास जिससे वो दामन छुड़ाना चाह रहे हैं, और मैं और आप उसी गंदगी में छलावे लगाना चाह रहे हैं। खुदा की कसम वो तड़प रहे हैं, वो फैशन के नाम पे लगे नहीं हुए, वो सुकून की खातिर गए हैं, तन बदन से भी हो गए सुकून की खातिर। उनके पास सुकून का नुस्खा नहीं, लेकिन तुम्हें और मुझे तो खालिक के कायनात ने 14 सदियों पहले नुस्खा दिया। खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। देख लो अरबपति भी हो, होता क्या है, रात को नींद की गोलियां खा के सोता है, और चटाइयों और फुटपाथों पे जो है जिंदगी बसर करने वाला दिल को झुकाता है, वो 4 रूखे सूखे नवाले खा के रब का शुक्र अदा करके निगाहें झुका के रब का जिक्र करके सो जाता है। और मैं ये दावे से कहता हूँ ना वो खुदा बिस्तर पे वो नींद नहीं आती उस अमीर ज़ादे को जो गोलियां खा के सोता है, जो गरीब को फुटपाथ पे आ जाती है। तो सबसे पहला बंदा जिसकी इस रात अजीम रात बख्शिश नहीं, वो कौन है? वालिदैन का नाफरमान। दूसरा बंदा जानी, तीसरा बंदा मुशरिक, चौथा बंदा दाइमुल खुमर यानी हमेशा शराब पीने वाला। तो ये बड़े बड़े गुनाह हैं, इनसे मुझे और आपको बचना होगा। जब इन गुनाहों से बच जाओगे तो फिर खालिक के कायनात की रहमत मेरी और आपकी मुंतज़िर है। कुरान मजीद में नहीं पढ़ा आपने कि जब कोई बंदा गुनाह करता है खालिक के कायनात की रहमत उसका कंधा से जोड़ के कहती है या
یقین جانیے آپ آج اگر قرآن مجید کھول کے اس آیت پہ غور کریں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے ہزاروں ماؤں کا ایک ہی بیٹا ہو اور مائیں لپٹ لپٹ کے اپنے بیٹے کو تسلیاں دے دیں. کیا انداز ہے مالک کا. مالک کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا، کیوں منہ موڑ لیا ہے. میں نے جب آیت پہ غور کیا تو روکتے کھڑے ہو گئے. بھلا مجرموں کو بھی کوئی پناہ دیتا ہے؟ کبھی ایسے ہوا کہ کسی نے چوری کی ہو اور کوئی بندہ کہے آؤ یار تم نے چوری کر دی ہے بس خیر ہے معاف کر دوں گا آ جاؤ. لوگ تو مجرم کو جرم کی سزا دینے کے لیے ڈھونڈتے ہیں اور خالق کائنات کی رحمت اپنے گنہگاروں کو پناہ دینے کے لیے ڈھونڈتی ہے. اسی لیے میں قاسم کہتا ہے اسی یہاں سے کنارہ، اسی یہاں سے کنارہ ہم نے نہ کیا، پر تو نے دل نہ سنتا ہمارا نہ کیا. اور ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیر، پر مولا تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا. تیری رحمت نے یہ بھی گوارا نہ کیا. مجھ جیسے ناکارہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی التجا اور دعا کرتی ہے. خالق کائنات میری حاضری قبول و منظور فرمائے. دور و نزدیک سے دعا پاک آپ چل کر آئے آپ کا آنا بھی قبول و منظور ہو. تو اس مسجد کو آباد کرنا مل جل کر یہ آپ لوگوں کا فریضہ ہے. جو آپ لوگ چل کر آئے ہیں یہ نہ سمجھے کہ بس آپ آگے. میں اگر کسی بندے کو نہیں جانتا کہ میری ناقص علمی ہے یا میرا ظرف ہی اتنا ہے، دو چار بندے جان سکتا ہوں. یہ یقین رکھو میں نہیں جانتا، لیکن جس نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا وہ یقین بھی ضرور تمہیں جانتا ہے. یہ جو گھڑیاں اس نے تمہیں اپنے گھر میں بلا کر صرف کروائی ہیں، یقین جانو یہ گھڑیاں کبھی وہ ضائع نہیں ہونے دے گا. کل میدان محشر میں ضرور ان گھڑیوں کے صدقے وہ تمہاری بخشش اور مغفرت کرے گا. خالق کائنات میرے اور آپ کے والدین اجداد کی مغفرت فرمائے اور ہمیں آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سابقہ پر معافی عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھیے رسول اللہ کی نوکری اور غلامی میں کبھی دنیا فان سے جائیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے فرمائے وما علیہ الا البلاغ.